الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بإمامہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہے امام. ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہے امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشان ہو گئے. بزرگان ملت، نوجوانان امت، گھر میں بیٹھی سننے والی خواتین امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لے. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی سراج امت امام الائمہ پیشوائے اولیاء اللہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت غلامی پیش کرنے کے لیے 7 روزہ جلسہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر اور شہر کے باہر منعقد کیے گئے ہیں، جس کا پہلا جلسہ اس مقام یعنی حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی خادم نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دولت گدے پر منعقد ہے، اور ان کے صاحبزادے ان کے جانشین جناب سید محمد علیم شمس بابا نقشبندی چشتی نیازی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ تمام حضرات حاضر ہیں. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے کیوں رکھنا چاہیے. اب علم سے ہم بہت دور ہو گئے، اور 1400 سال کے بعد مذہب کیا ہے سازشوں کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں سے محو کر دیا گیا ہے، بلا دیا گیا ہے. اس دور میں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف کیا ہے رسمی طور پر ہم ہر جگہ جمع ہو جاتے ہیں،
آپ سارے اپنے محلوں اور تمام دنیا پہ نظر ڈال کر دیکھیے کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہوگی. ایسے میں دشمنان اسلام کو موقع مل گیا تو وہ آپ کو پہلے اعمال سے دور کرے. ہم تو اب عمل کے اس قابل نہیں رہے. ہر چیز آج ہم جھوٹ ایسا بول رہے ہیں کہ جیسا پانی بہ رہا ہے، اور ہم دھوکہ ایسا دے رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ بات خراب ہے. ہم بات کر کے ایسا مکر جا رہے ہیں کہ بہت بڑا کمال کر رہے ہیں. دھوکہ، فریب کاری، جھوٹ موٹ، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بولنا ایسا ہو چکا ہے کہ اسلام کدھر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسے موقع پر ایسے بزرگان دین کا تذکرہ کر کے ہم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ صراط مستقیم ہے. اب آپ کچھ بھی کر لو، کتنا بھی کما لو، کتنا بھی کھا لو، کتنی بھی جو ہے دعوتیں اڑا لو، کتنا بھی دوست احباب سے مل کے جو ہے راتوں کو جاگ کے اپنی راتیں خراب کر لو، کچھ بھی کر لو، ایک دن تو مرنا ہے. مرنے کے بعد کیا چیز کام آئے گی وہ سوچنا ہے. ایک دن تو جانا ہی ہے نا. ہاں، ہر ایک کو جانا ہے. کوئی رہا بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے نہیں. بڈھے رہ جا رہے، پیدا ہوا سا بچہ مر جا رہا نہیں. بڈھے رہے ہے. تو آج ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کو صراط مستقیم پہ کیسا چلنا ہے. تو اس میں تو شیطان تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر کے نکلا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، اور بیٹھ گیا. میں بیٹھ تو آپ کو بھٹکا ہے. کس کو جیسا بھٹکانا اس کو معلوم ہے. شیطان سے مقابلہ کرنے کی ایک ہی طاقت ہے، وہ اولیاء اللہ کی طاقت ہے. یہ عالمہ آج کل کے خالی قرآن کے ترجمے کرنے والے شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن کس کو کیسا دھوکہ دینا، وہ شیطان کس کو کیسا دھوکہ دینا، اس گر اور اس ہنر سے واقف ہے. ہاں، اس کو اتنا تیار کرے اللہ تبارک کا. اب ہم ہر دھوکے میں ہم سمجھ رہے ہیں ہم جو یہ محفلیں اچھی سجا رہے، یہاں بھی دھوکہ دے دیتے تھا. ہم جلسے کر رہے ہیں، یہاں بھی دھوکہ دیتا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی دھوکہ دیتا تھا. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی دھوکہ دیتا. تو شیطان سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں سچی طریقے سے عقیدت کے ساتھ بزرگوں کا دامن رہے. بزرگاں جو بتائے اس راستے پہ چلے. انہیں کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول دیا، تو شیطان تو اچھے اچھے لوگوں کو چکر میں ڈال دیا. آپ ہم تو کیا ہے، شیطان کی جو ہے انگلی کے پور کے برابر نہیں ہوں، یوں کر دیتا ہوں. انہیں کیا ہے، اس کو تو دنیا میں ارے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. آج کل جو الفاظ سن رہے نا، اس سے کیا ہوتا، اس سے کیا ہوتا. تم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کما کے بھی تم کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ رکھ کے بھی کچھ بھی نہیں ہے، دولت رکھ کے بھی کچھ بھی نہیں ہے، علم رکھ کے بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس دور میں صرف ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے اچھا پیسہ کماؤں، اچھا گھر رہوں. پھر لیکن ان کے اوپر بھی نظر ڈال کے دیکھو، گھروں میں لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے. بھائی بہنوں سے لڑیے. اور یہ پہلے بولتے تھے ہمارے بوڑھے بزرگاں کہ وہ بات اس وقت صحیح صادق آ رہی ہے کہ پہلے کے بزرگاں بولتے تھے برادر حقیقی دشمن تحقیقی. اب آپ دیکھ لو ہر گھر میں بھائیوں میں ایسی لڑائی ہے، دشمنی ہے کہ بزرگوں کی بات صحیح سمجھ میں آتی. اور اماں کو نہیں مان رہی، باوا کو نہیں مان رہی، چچا کو نہیں مان رہے، تایا کو نہیں مان رہے، ماموں کو نہیں مان رہے، ممانی کو نہیں مان رہے. ہاں، اور انتہائی اور اس سے بڑھ کے واحد کام ہے. آپ ویڈیو پہ دیکھو. پھر کیا ہے، ہمارے بچوں کو کیا شوق ڈال دیا، یہودیاں نصرانیاں، گٹکے کھانا، زردے کے پانا کھانا، اور آگے بڑھ کے شراب پینا، اور آگے بڑھ کے جو ہے غریب دوستوں میں رہنا. یہاں چائے ملی تو یہاں نہیں، چائے پی کے جا کے جو ہے تھابوں میں جا کے چائے پینے. کیا بولتے چائے پینے کے لیے اب عقل کتنی خراب کر دیا شیطان. چائے ہے 15 روپے کی، انہوں پیٹرول لگا رہے 2000 روپے کا. عقل مند کرتا ہے یہ کام.
گڑگاؤں. تو یہ ساری چیزوں سے یہاں اوپر آئیے آگے کو بیٹھے بچے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو سنانے سمجھانے کے لیے بزرگوں کی سیرت ہی ہمارا راستے کو صحیح ہموار کر سکتے. اب تو ماں باپ کی نہیں سن رہے بچے تو ہماری کیا سنیں گے؟ ماں باپ کی نہیں سن رہی، بڑے بھائی کی نہیں سن رہے، بڑی بہن کی نہیں سن رہی، ان کی نہیں سن رہی، پڑوسی کی نہیں سن رہے، تو حیرہ تاخیرہ کرنے سے ہوتا ہے کیا؟ جلسے کرنے سے ہوتا ہے کیا؟ اب یہی ایشور کا ہے کیا نا، ان کو نعت پڑھنا ہے بلکہ انہوں آگے میرے کو تحقیق کرا تو میں آ گیا نہ، میرے میں اخلاص ہے نہ ان میں اخلاص. میرے کو بھی سنانا ہے، آپ کو بھی سنانا ہے. چلو چار جمع ہم ہی چھوڑ دیں. سامعین کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ عمل کرنے والا کون ہے؟ ہاں نعت پڑھنا بول کے آگے چلو بھائی سنا لیں گے. میں بھی بول رہا ہوں تقریر کرنا ہے، چلو سنا لیں گے چار لوگوں کو. تو اب میں آ رہا ہوں تقریر کے لیے، آپ آ رہے ہیں نعت کے لیے، تو اخلاص کہاں ہے؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی قربانی کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنا. وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، مال کی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی قربانی، دعوت کی قربانی کر کے آنا. نہیں بھائی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جلسہ ہے، اللہ کے محبوب ہے، اب میں دعوت میں نہیں جاؤں گا، میں جلسے میں جاؤں گا. اس کو اخلاص کہتے ہیں. نہیں میرے کو کام تھا تو کام چھوڑ دینا میرے بابا، یہ بات نہیں چڑھتے میری بات سے لوگ. کام چھوڑ دینا جب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جلسہ امام اعظم کا ہے. تو اخلاص کا تقاضا یہ ہے. اب دعوت چھوڑ دینا، کام چھوڑ دینا، بیوی کو بول دینا نہیں میں رہوں گا گھر میں، اب جلسے کے بعد ہی چاہوں گا، اماں کو بول دینا، سب کو بول دینا. اس میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالا تو یہ بیوی، اماں، بھائی بہنا شیطان ہے سمجھو، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے جلسے سے روک رہے ہیں، یہی شیطان ہے. اس لیے اللہ کہہ دیا نا خلاؤ من الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یعنی جنوں کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے سے اللہ وسوسے سے جاتا ہے. یہی شکل شیطان کی ہے، من الجنۃ والناس. اب لوگ سمجھ رہے ہیں ہاں کیا گھر چھوڑ دینا، چھوڑ دینا رے پوری امام اعظم کو دیکھو، کیا ان کو چھوڑ دینا ان کو چھوڑ دینا. تو یہ چیزیں ایسی ہے، اخلاص ہمارے سے چلے گیا. میں کوئی جو ہے بہت بڑا پرہیزگار ہے بول کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. ایک جو ہے آپ کو اور میں بات بتا رہا ہوں، میں بہت بڑا مخلص ہوں، میں ایسا ہوں، بڑا متقی ہوں، پر میں تو سب سے بڑا گناہگار میں ہوں. مگر آج حالات ایسے ہو چکے ہیں تو وہ حالات آپ کو سنا رہا ہوں. آپ حضرات توجہ فرمائیے. کوئی میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں، میں ایسا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں جلسے، میں ویسا ہوں، نہیں. ہم اور آپ کو جو ہے اس وقت اسلام کی خدمت کرنا ہے، جیسا کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا. تو اس کے لیے سب چھوڑ دینا، اور ہم اخلاص سے رہ کے بزرگوں کی محبت میں بزرگوں کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے دل و جان سے حاضر ہو جانا، سب چھوڑ دینا. پیسہ بھی خرچ ہوتا تو خرچ نہ دا، پوری جو ہے نا دنیا لٹا دینا، لیکن اسلام کو زندگی دینے کے لیے ہم سے ہمارا خون بھی جاتا ہے تو خون دے دینا، اسلام کو زندگی دینا. یہ ہے بزرگوں کا مقصد. خالی انہیں تعریف کرا، انہیں نہیں کرا. انہیں میں واز کر رہا تھا تو انہیں سبحان اللہ نہیں بولے، یہ اخلاص نہیں ہے. انہیں سبحان اللہ بولو نہ کو بولو، سن لی ہے ہماری بات پہنچ گئی تو بس ہے. نہیں انہوں ذرا میرے کو گھور کے دیکھ رہے تھے، ارے گھور کے دیکھنے تو آ کے تلوار چلا رہے تو اپنے کو تو اپنا کام کرنا ہے نا. ابھی لوگوں کی کیا نوٹ کر رہے ہیں، انہوں ایسا کر رہے تھے، انہوں ایسا کر رہے تھے. میں نعت پڑھا، انہوں 10 روپے نہیں دیے. تو کیا 10 روپے کہاں سے نعت پڑھا تھا؟ تو جو ہے سرکار کے لیے پڑھ رہا تھا، کیا 10 روپے کے لیے پڑھ رہا تھا؟ اب انہوں نہیں دیا، کیا بات ہے؟ اب کے جو ہے نا بیچاروں کو آمدنی نہیں ہے کیا؟ انہیں دعا کرو بلا ان کے ہاتھ سے نہیں ہے. تو ہماری یہ ہو گئی حالت کہ ہم تقی کریں تو واہ واہ کرنا، لوگ ہمارے ہاتھ چومنا، بہت بڑے مرشد بہت بڑے علامہ سمجھنا. نہیں ہے، ہاتھ نہیں چومتا. انہیں ہاتھ نہیں چوما، میرے انہیں ایسا نہیں کہا. ہم وہ بولتے ہیں میرے ہاتھ مت چومو، تم کا سرکار کا نام ہے تو انگوٹھے چومو. یہ ہے ہمارا دعا. ہمارے ہاتھ آگے کچھ چومتے، ہمارے ہاتھ کتنے غلیظ ہے کی آپ کے کچھ چومتے، آپ کے ہوٹا اچھے. مگر یہ ہے کہ سرکار کا نام ہے تو انگوٹھے چومو.
सरकार का नाम आया तो अदब से झुक जाओ, बुजुर्गों का नाम आया तो गर्दनें झुका दो, चाहे उनका नाम लिया जा रहा है वहाँ जमा हो जाओ, उनकी तारीफ में शामिल हो जाओ, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। ये हमने ऐसा करा। इस बात से अहले सुन्नी जमात पीछे होते जा रहे हैं। तो ये दुश्मनों को मौका मिल गया। ये मैं जो बता रहा था, इमाम आदम हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का जलसा क्यों रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि इमाम आदम हनीफा के दुश्मनी में आज तक बोला जा रहा है। और ये सरकार इमाम आदम हनीफा का जो एहसान है हम पर, हम जिंदगी भर उनका एहसान अदा कर ही नहीं सकते। आज हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं उनका एहसान है, आज हम रोज़ा रह रहे हैं उनका एहसान है, आज हम जो फिक़ा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो उनका एहसान है, आज हम जो सही अंदाज से इस्लाम पे चल रहे हैं ये इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहसान है। उनके एहसान की हम शुक्रगुजारी अदा नहीं कर सकते, सिर्फ जलसे के कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तेरे महबूब का हम जिक्र कर रहे हैं, तू ही नजर करम हम पे फरमा इमाम आदम के सदक़े में, ताकि हमारे को दीन की समझ भी हो और हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए। सुभान अल्लाह। इसीलिए हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का जलसा हम रखते हैं। इमाम आदम अबू हनीफा का हम पर बड़ा एहसान, अल्लाह के फजल से हम अहले सुन्नत जमात है। अब बहुत सारे हमारे भाइयों को नहीं मालूम सुन्नी है तो कई को है। हाँ, लोग आप बोले सुन के सुन्नी है, मैं बोला हाँ हम सुन के सुन्नी है, हमको सुनने दो तुम। सुन के सुन्नी, हाँ सुन के सुन्नी है। हाँ मेरे को मेरे बाप बोले तुम सुन्नी है, उनको उनके बाप बोले सुन्नी है, उनके बाप बोले उनके मुर्शिद बोले सुन्नी है, हमको गरीब नवाज बोले तो सुन्नी है, तो हम सुन्नी है। फिर साहब सुन के सुन्नी है, उन्हें समझ हम जवाब नहीं दे सकते, ऐसा जवाब देंगे तेरी नल्ला बंद हो जाना। हम गरीब नवाज से सुन के सुन्नी है, इमाम आदम से सुन के हनफी है, बस हम उनकी सुनेंगे। हम सुनेंगे तो गौसे आजम की सुनेंगे, हम सुनेंगे तो गरीब नवाज की सुनेंगे, हम सुनेंगे तो इमाम आदम अबू हनीफा की सुनेंगे, हम सुनेंगे तो मौला अली की सुनेंगे, हम सुनेंगे तो सिद्दीक़ अकबर की सुनेंगे, हम सुनेंगे तो रसूल पाक की सुनेंगे। सुनके सुननी है। बोला क्या बोलता। इसलिए आपको इन चक्रों से बचाने के लिए ये इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का जलसा रखा। हम अहले सुन्नतुल जमात हैं, तो अहले सुन्नतुल जमात जो सरकार दो आलम से मोहब्बत रखते हैं, सहाबा से, अहले बैत से, औलिया से अकीदत रखते हैं, उनको अहले सुन्नत जमात बोलते हैं। इसलिए हमारी पहचान, तो अहले सुन्नत जमात के 4 इमाम हैं। इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अहमद हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 4 इमाम, ये अच्छा दिमागों में बिठा लो। अब इमामों की क्या ज़रूरत है, बोलते ही आप लोगों के दिमाग में परेशान ये अगर जलसे में नहीं बैठे। अब कई नौजवान जाके उनकी बात सुन के इमाम आज़म को बुरा भला बोले, बुरा बोल रहे हैं, भला तो वो क्या बोलते, भला तो हम बोल रहे हैं। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है नहीं मालूम हमारे बच्चों को, तो अब बताना नहीं। देखो आप शहर में कितने खबीस जो है मस्जिदों पर कब्जा कर, वो मस्जिदें सुन्नियों की है, खबीसा बैठ गए, और हमारे लोगों को कोई नहीं है, खाली महफिला रख के एक दूसरे की हाथा चाट ले रहे। अरे भाई जवाब दो इनको दुश्मनों को, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के दुश्मन है। आप हनफी हैं तो खाली बैठे एक नात की महफिल चल रही, हाँ वो कर लिए, वो ये कर लिए। अब मैं ये बोला तो लोग चिढ़ जाते हैं, हकीकत है नहीं ये बोलो। आप उनको जवाब कौन देना, पूरे खबीसा है। कल हम लोग आ रहे थे चेलेपुरे में से, आप देखिए वहाँ चेलेपुरे में मस्जिद लाल अली खां के बाजू वो खबीसा कब्जा कर लिए, वो मस्जिद उन्होंने, उसमें जलसा कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं। ऐसे नौजवान बच्चे हमारे खुसरो बाबा के वैसे, हमारे पहाड़ी वाले बाबा के वैसे, ऐसे बच्चे जो है ना फैजान बाबा के वैसे बच्चे छोटे जाके, अब उनको नहीं मालूम खाना का है, उनका अकीदा ले ले रहे। हम क्या कर रहे, जवाब देना अपने बच्चों को। कैसा सुन्नी बच्चे हैं, अब चलो बोले तो उन लोग क्या करें, पैसे दे रहे हैं, अब चले जा रहे हैं बेरोजगार, क्योंकि इनको बीड़ी को, इसको जो है पान को इसको मिल जाता। अब उन्होंने हल्लू हल्लू समझा के, देखो किसी इमाम की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, या रसूलुल्लाह नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हाथ यहाँ बन के नमाज पढ़ना, ये टांगा छील के नमाज पढ़ना, बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ना, तो हमारे लोग मस्त है। जवाब नहीं दे रहे। ये सिर्फ हमारी जमात का एक खुसूसियत है कि जो हम हर साल शहर में
یہ جلد سے رکھ کے یہ بتاتے ہیں، کم سے کم یہ بتاتے ہیں پوسٹر کے ذریعے سے، دیکھو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بھی کام نہیں کرنا کیا؟ بولو آپ، اس کے اوپر بھی کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ ارے بھائی شرم کرو، کیسی بات ہے؟ تم جو ہے نا دوزخ کی طرف چلے جا رہے ہیں، ہم تمہارے کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اب ہم کو آپ بلا رہے ہیں، آپ کو خود نہیں معلوم کہ امام کتنے ہیں، اب وہ ہے آپ کو یہ نہیں معلوم، کوئی پوچھ لیا تقلید کسے کہتے ہیں، وہ تو بالکل تیار ہو کے آ کے آپ کو قرآن کی آیتوں پہ آیتیں پڑھ کے سناتے، آپ خالی سن لے کے ہمارے سنیا جواب نہیں دیتے، اور کسی کو نہیں، اللہ کو مانے تو بس ہے۔ اب یہ دماغ میں ہمارے جو حنفی ہیں سنی ہیں ان کے دماغوں میں یہی بیٹھ گیا، ہو بس اللہ کو ماننا، قرآن ہے نا بھائی، آ گیا قرآن میں بس کرنا، تو انہوں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن انہوں پڑھے ہوئے ہیں، حدیث انہوں پڑھے ہوئے ہیں، کتنی محنت کرنا پڑتا ہے، خالی بول دیا زبان سے تو آسان ہے نہ۔ ہمارے سنیوں کو سنی کیوں ہے نہیں معلوم، حنفی کیوں ہے نہیں معلوم، یہ اماموں کی کیا اہمیت ہے نہیں معلوم، نہ ان کو معلوم مخلد غیر مخلد کیا ہوتا نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں ہے، چلو بس چلے جا رہے ہیں ایک قطار میں، اور جا کے جو ہے اپنے عقیدے بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے عمل بھی خراب کر رہے ہیں، دو زخم کے ایندھن بنتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کے جلسے کلین مرکزی مجلس الاجتماع منعقد کر کے یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ بھائیو آپ اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرو، دوزخ سے بچو۔ سبحان اللہ۔ جواب دو، آپ بھی کہو، بولو، ارے ہم بغیر امام کے نہیں۔ اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نماز جماعت سے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ جماعت سے نماز پڑھنا کا ہے نا 27 درجے ثواب ہے، تو جماعت ایسی ہو جاتی، جماعت بولے تو جمع ہونے کو کریں گے نا، اس کے لیے کیا ہوگا، ایک کوئی امام بنانا پڑتا نہیں پڑتا، بنانا پڑتا نہیں پڑتا، نہیں کوئی ایک امام رہا، اگر امام رکوع میں ہے اپنے سجدے میں گئے تو ہوتی نماز، بولو آپ، تو امام جو حرکت کرے، امام جو رکن ادا کرے، وہ رکن ہمارے مقتدی ادا کرنا۔ ایک امام ہوتا مقتدی، امام نماز پڑھانے والا، مقتدی امام کی جو حرکتوں پر عمل کرنے والا، وہ امام جیسا کرے ویسا کرنا، تو ہماری نماز ہوتی نہیں۔ اب امام صاحب جو ہے نا سجدے میں ہیں، ہم ابھی رکوع میں ہیں، تو یہ ہوتی۔ اب جو کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں بڑی بڑی مسجدوں میں دیکھا، امام صاحب رکوع میں سے اٹھ بھی گئے تو انہوں آ کے اچھے بڑے بڑے کچھ بھی نہیں والوں فقہ کے، کچھ بھی نہیں آئے اللہ اکبر کے رکوع میں جا کے پھر سجدے میں جا رہے ہیں، جبکہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ معلومات کہاں ہے، اور انہیں بولتا ہمارے امام کی کیا ضرورت ہے، ارے تیرے کو تو نماز بھی نہیں پڑھنا آتا، تو امام کی کیا ضرورت ہے بول رہا۔ جبکہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے ایک امام ہوتا ہے، امام کے پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، تو امام جو حرکتیں کرے، جو امام افعال کرے، جو امام کام کرے، جو امام جیسے جیسے نماز کے رکن ادا کرے، ویسی امام کے ساتھ جب امام رکعت مانے رکعت ماننا ہے، جب امام رکوع میں گئے رکوع میں جانا ہے، جب امام سجدے میں گئے سجدے میں جانا ہے، جب امام سلام پھیرے سلام بھیجنا ہے۔ امام سے پہلے سلام آپ نہیں بھیج سکتے، کیونکہ میں تو پڑھ لیا میں سلام پھیر لیتا ہوں، بولے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ امام کے تابع رہنا، تو ایک نماز میں بغیر امام کے تابع ہوئے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو بتائیے پورے دین پہ عمل کرنا ہے تو نماز کے لیے امام کی ضرورت ہے، تو پورے دین کے لیے امام کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی ضرورت کو تقلید کہتے ہیں، اور اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ جیسا نماز میں امام ہے تو دین کے امام اعظم ہے، اور نماز میں مقتدی ہے تو ہم ان کے جو ہے مخلد ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ ہے، اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو پھر تقلید کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آتا ہے۔ پھر ہم کو مخلد کیوں کہا جاتا ہے؟ مخلد اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی ایک امام کی پیروی کرتا ہے، یعنی ان کی تقلید کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، وہ بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے، تو اس کو مخلد کہتے ہیں، کہ ان کی تقلید کرنے والا۔ اور جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کو امام کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہا ہم مخلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہے امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشان ہو گئے۔ تو جو اماموں کی پیروی نہیں کرتا
وہ پریشان ہے، دوزخ میں جانے والا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے فقہ کے امام ہیں، اور یہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا ہر دین والے پر، ہر اسلام والے پر لازمی ہے۔ کسی ایک امام کی پیروی کرنا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کبھی شافعی کی پیروی کروں گا، کبھی حنفی کی کروں گا، کبھی مالکی کی کروں گا، کبھی حنبلی کو۔ تو یہ کھچڑی مذہب نہیں ہے، کسی ایک امام کی پیروی کرنا پوری طرح کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا سیکھنا، اگر آپ امام شافعی تو ان کی فقہ پوری سیکھنا، بعض خالی یوں کر لے یوں کر دے۔ اور شافعی میں کہا ان کو خود نہیں معلوم رکعت کیا ماننا کیا نہیں ماننا۔ امام اعظم ابو حنیفہ میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے آج ساری دنیا میں وہی چھائی ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو سارے ائمہ، حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل نے کہا امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں۔ یہ 3 اماموں نے بھی ان کو امام مانا، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ سارے یہ فقہ کے پورے امام مانے، بڑے بڑے اولیاء اللہ مانے امام۔ کچھ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ حنفی ہیں، بولیے آپ خواجہ غریب نواز کو کیا نہیں تھا؟ روحانیت کے اتنے بڑے سلطان الاولیاء ہے خواجہ غریب نواز، اللہ کی قربتوں میں جس کو اللہ بولا میں نے ان کو قبول کر لیا، ان کو امام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو، کیا ان کا قرآن پاک نہیں تھا؟ کیا ان کا حدیث پاک نہیں تھی؟ غریب نواز کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی کیوں پیروی کرے؟ یہ آپ سوچنا کبھی، اتنے بڑے انہوں خود امام ہونے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرے؟ جو شخصیت، جو ہستی مبارک 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا، اس کو امام کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا سوچ لیے تو پھر کبھی بھی آپ حنفیت سے ہٹ نہیں سکتے، کسی غیر مخلص یا خبیثوں کی بات سن ہی نہیں سکتے آپ۔ اتنا آگے سمجھ میں آ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء حنفی، حضرت بابا فرید حنفی، حضرت بندر آباد گیسودراج حنفی، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ حنفی، حضرت یوسف بابا شریف بابا حنفی۔ تو آپ بولے اتنے اولیاء اللہ بڑے بڑے حنفی ہیں تو کچھ تو بات ہے نا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں آتا نا ہمارے کو، نہ دائیں ہاتھ معلوم نہ بائیں ہاتھ معلوم۔ تو جب اتنے بڑے اماموں کو امام کی ضرورت ہے تو ہم جیسے ناکاروں کو کتنی ضرورت ہے؟ اس لیے ہم جو ہے حضرت امام اعظم کو اپنا امام اور پیشوا، اپنا مقتدی مانتے ہیں۔ اور یہ کبھی بات بھولنا نہیں، یہ بات سمجھانا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ اب جواب دینا، کیونکہ یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو جواب دینا نہیں دینا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم حنفی ہیں تو اب ان کے جو مخالف ہے اس کو جواب دینا نہیں میں کلمہ تو پڑھ رہا، تیرا کلمہ کی کیا ضرورت ہے؟ کلمہ تو ہم پڑھ رہے نا، تو کہیں کو پڑھ رہا؟ تو امام کو نہیں مانتا، تو جو امام کو نہیں مانتا اس کے کلمے کو نہیں دیکھا جاتا۔ اور اس لیے امام کو ماننا ضروری ہے، اور امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ؟ معلوم ہے آپ کو، سرکار نے جن کو کہا ہوا سراج امتی، کہا کہ یہ کوفے میں ایک شخص پیدا ہوں گے جن کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، اور جو فارس النسل ہوں گے، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کے چراغ ہوں گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے چراغ ہوں گے، تو پھر ہم کو چراغ مل گئے، بات اندھیرے میں کہیں کو جانا جی؟ سرکار بول رہے چراغ ہے، تم جا رہے ہیں اندھیرے میں خبیثوں کے پاس، تو یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیانت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے ان سے مقابلہ کرنا، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی، ان لوگ مسجدوں پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں، اور ہم ہے کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو جا کے کوئی سنیا نہیں بولتے، ہمارے کو آگے بولتے کیا فاتحہ میں جھگڑا ہے، کیا سلام میں جھگڑا ہے۔ بہت مولانا وہ سخت تقریر کرتے، وہ ایسا ہے، ارے یہ سخت تقریر ہے، یہ حول ہے، تیرے ایمان کو بچا رہے نا۔ ایمان کیا ہے بتا رہے، یہ سخت ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، مگر ایسا جو ہے پوری غیر سنیاں ہمارے دماغوں پہ چھا گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیسہ، مال، دولت، تو اس کو دیکھ کے جا رہے لوگ۔ وہ بڑا سیٹ جا کے وہاں بھی ہو گیا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ بڑا پہلوان جا کے وہاں، ارے کہا پہلوان کہا سے ہمارے سب کچھ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ اگر آپ دماغ میں بٹھا لیے تو ہاں خالی جو ہے، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ محفلیں کریں تو اس کا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ محفلوں کا مقصد آئے کھائے پیے چلے گئے، سنا دیے، 4 پیسے لے کے چلے گئے،
تو اس میں لوگ چڑ رہے ہیں، ارے بھائی صحیح حقیقت پہ جاؤ، پہنچو، آپ صراط مستقیم کیا ہے وہ پہچانو۔ اللہ خود کہہ رہا نا صراط مستقیم، بول رہا کہ نہیں بولتا کہ صراط مستقیم کہا ہے، تو اللہ بول رہا جو انعام والوں کا راستہ ہے، انعام والا ہے کہ نہیں امام اعظم؟ پھر آپ آسان بات کو کہیں کو الجھا کے رکھ رہے، کہیں کو گڈ مڈ کر کے پریشان ہو رہے، کہنا قرآن میں نہیں ہے کہتے نا کسی کی پیروی کرنا، تو قرآن پڑھا کیا؟ انعمت علیہم آسان آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، ہے نہیں ہے انعمت علیہم بول کے، اتنی سورہ فاتحہ تو سب کو آج کے نا پڑھو، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا معنی دیکھ لو، خالی لفظوں کے معنی کسی کی بھی دیکھ لو، کیا معنی ہے؟ اللہ سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا، جس پہ انعام کیا، تو انعام کے راستے تو مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ بول رہے ہیں یہ مانگو۔ اب یہ گود پھراتے ہیں آپ کو لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو غوث اعظم کو کیوں پکارنا؟ تو اللہ کی بولا نعرے حوالہ ہے کیا؟ قرآن میں پڑھنا دھیان دیں، اللہ کی بولا نا، آپ سمجھا تو میں آپ کو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لگی بھی آئے ہے نا، اہدنا صراط المستقیم، اس سے ریلیونٹ ہے نہیں ہے نا؟ اب سمجھو آپ لوگ جواب دینا، آتے نے افضل گنج میں کچھ بھی نہیں جواب نہیں دیتے، ان کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، تو کہا اللہ کے رسول کے سامنے کیا بولیں گے آپ لوگ؟ کیا جواب دیں گے آپ لوگ کہ آپ کے دشمنوں کا ہم مقابلہ نہیں کرے؟ تو سرکار راضی ہوں گے؟ سرکار کے چہیتے امام اعظم حنیفہ، ان کے خلاف بولا آپ لوگ خاموش بیٹھ کے ہمارا کیا کرنے کا ہے بھائی، یہ تو علماء کا کام ہے، علماء نہیں کر رہے تو آپ کرو نا، علماء تو کچھ بھی نہیں کر رہے، علماء بول رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر ہے کہ ہم بولے نہیں، کلمے کی بنیاد پر کیسا ہوتے جب تک کہ نہیں امام اعظم کو نہیں مانا، جب امام اعظم کو نہیں مانا تو اس کا کلمہ کہیں کو دیکھنا، نماز کہیں کو دیکھنا، اس کی قرآن کہیں کو دیکھنا، اس کا مدرسہ کہیں کو دیکھنا، اس کی تعلیم کہیں کو دیکھنا، اس کا تقویٰ کہیں کو دیکھنا، سب سے بڑے ہمارے امام ہیں، ان کو جو مانا پھر ہم اس کو بھی مانیں گے۔ اب انہوں بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں پلٹ جا رہے ہیں لوگ، ہم راستے پہ لگی بھی آیت ہے اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہم تیرے ہی سے مانگ رہے ہیں، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے کیا سمجھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، مانگ رہے ہیں کیا؟ اہدنا صراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، یہی جواب ہے قرآن میں، کیا جا رہا ہے ادھر ادھر؟ انہیں قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھا یار انہیں، تم لوگ اس کو بہت بڑا عالم سمجھ رہے، تم لوگ بہت بڑا، انہیں لمبی داڑھی کر لیا تو عالم ہو جاتا، ٹوپی پہن لیا تو عالم ہو جاتا، وہ یوں کر کے پیٹا پال لیا تو عالم ہو جاتے، کیا دیکھنا یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھ میں آ رہی؟ سورہ فاتحہ آپ کی بات کر رہا ہوں، اب آپ میں قرآن میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی یہی دیکھ لو آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نہیں ہے؟ ہم لوگ کو یقین نہیں آ رہا، نہیں ہے ادھر دکھ رہا ہم لوگ، دوسری فاتحہ پڑھتے کیا کوئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کر کے یہاں گول پھرا کے کیا بول رہا آپ کو؟ یا غوث کے کو بولتے، یا رسول اللہ کے کو بولتے، گول پھرا رہا۔ اب آپ لوگ ابھی ہوگی قرآن میں ہے نا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، تو مانگ رہے کیا؟ اہدنا صراط المستقیم، آئے کوئی لگی بھی آئے اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، تو کیا سیدھا راستہ ہے؟ اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین، پھر لگی بھی آیت ہے صراط الذین، سمجھ میں آیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ جن پر انعام کیا۔ اب اللہ سے کیا مانگے؟ انعام والوں کا راستہ مانگے، اب انعام والوں کو مانگے کہ نہ مانگے؟ اب غوث اعظم انعام والے ہیں، غریب نواز انعام والے ہیں، تو پھر ہم یا غوث یا خواجہ کہیں گے نا، ان سے ہی مانگیں گے نا۔ امام اعظم گئے نا، تو امام اعظم کے راستے پہ چلیں گے نا، امام اعظم انعام والے ہیں، امام مالک انعام والے ہیں، امام شافعی انعام والے ہیں، امام احمد حنبل انعام والے ہیں، ہے نہیں ہے؟ پھر انعام والے کون ہے؟ لا تو سڑا ہے، تو سڑا تو دوزخ والا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جواب دیں گے نا۔ دوسری آیت سنو، دوسری آیت سنو، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ 71ویں آیت،
اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ابھی جو میں پڑھا کہ اللہ فرما یوم ندعو، اس دن کو تو کون سا دن؟ قیامت کا دن ہے. ہاں یوم ندعو بلائے جائیں گے. کون بلائیں گے؟ یوم ندعو کل اناس بامام، تمام انسان اپنے اماموں کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ لوگ آتے نہیں جاتے نہیں، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے ارے ہو بالکل ایسا بول رہا تھا، کیسا بولتا ہے بول کے پلٹ جانا ہے. اللہ قرآن میں بول رہا بنی اسرائیل میں سورہ 71 وہ آیت 71 تو کہہ رہے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن لوگوں کو، تمام لوگوں کو، کل اناس، تمام لوگوں کو بلایا جائے گا ان کے اماموں کے ساتھ بھی، امامہم، ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. تو پھر آپ کا امام کون ہے؟ ہوگی بات صاحب. اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں. سرکار نے جن کی تعریف کی، سرکار دعان پر، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ذہین اور اتنے بڑے فطین تھے کہ ان کی ذہانت کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل تھے، اور آپ نے 4000 محدثین سے حدیث لیا. اور آپ جو ہے نا کئی آپ جو ہے صحابہ سے بھی علم حاصل کیا. اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کو تابعی کہا جاتا ہے، یعنی جو صحابہ سے علم لیتے ہیں ان کو تابعی کہتے ہیں. تو یہ تمام اماموں میں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تابعی ہیں، صحابہ سے علم حاصل کرے. تو اب بولو آپ جو صحابہ سے علم حاصل کرے، یہ حرام کو کہنے کچھ علم ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. انہوں بخاری بولتے، بخاری کے کئی حدیثہ نہیں مانتے لوگ. اور بخاری کب لکھی گئی ہے؟ جو انہوں بخاری میں ہے کیا؟ بخاری میں ارے تیرے کو قرآن نے معلوم تو بخاری کیا معلوم ہوگی؟ آپ لوگوں کہ عقیدہ کو مضبوط کرنے کے لیے بول رہا ہوں، نہ ان کو بخاری سے واسطہ ہے، نہ ان کو مسلم سے واسطہ ہے، نہ ان کو حدیثوں سے واسطہ ہے. نام رکھ لیا ہے اہل حدیث بول کے، مگر پکے ہیں خبیث. تو ان کو بخاری بولتے. بخاری کون ہے؟ بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہے. امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان سے حدیثیں لیے. اور اصول حدیث کی اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو 22 ثلاثیات ہیں، جس میں پورے کے پورے جو ہے امام اعظم سے ہی ہم خود ان کے بخاری میں. اب یہاں کے آپ لوگ نہیں مانو گے بخاری میں نہیں ہے، کہتے وہ اس میں نہیں ہے. تو آپ کو کیا معلوم بخاری، آپ کو کیا معلوم مسلم، آپ کو کیا معلوم؟ آپ بولا نہ بخاری نہ مسلم، ہم تو امام اعظم. اور امام اعظم تو صحابہ سے علم حاصل کرے. ایک ہی بیچ میں وارتا رسول پاک کا، صحابی سے علم حاصل کرے تو اب انکار کرنا انہوں صحابی نہیں ہے، شیطان نہیں ہے. ان کو حدیث نہیں آتی تھی کہتے لوگ. آج بیٹھ کے 14 سال پورا ان کو حدیث نہیں آتی. جبکہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ موجود ہے جس میں 22,000 احادیث ہیں. یہ آپ لوگوں کو معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے آپ لوگ بات ڈٹ کے کرنا، میری تقریر سنے بات معلوم ہونے کو ڈٹ جانا اس کے سامنے. اللہ خود قوت دے دیتا، کیونکہ آپ بزرگوں کی تعریف میں بات کر رہے ہیں. غیب سے تعریف آئی تھی، اللہ بولا میں میرے اولیاء کے دشمن سے میں خود لڑتا ہوں بولا، تو آپ کو کھڑا کر دیتا لڑنے کے لیے، یہ میرا سپاہی ہے بولتے. اس لیے ڈرنا نہیں یہ خبیثوں سے، کوئی وہابی سے نہیں ڈرنا، کوئی اہل خبیث سے نہیں ڈرنا، کسی رافضی سے نہیں ڈرنا. سینہ تان کے مقابل ہو جانا. کتنا بھی بڑا ہوں گا انہیں ہوں گا بہت بڑا، ارے اس کی داڑھی، اس کا جبہ یا اس کے علم کو نہیں دیکھنا، اولیاء کی محبت کو دیکھنا. آپ کھڑے رہ جاؤ، آپ دیکھ لیجیے آزما کے، آپ کو غیب سے سوال کے جواب آئیں گے. انہیں آپ کا جھک کے چلے جاتا ہوں، پی 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 کر کے چلے جاتا ہوگا. اگر آپ صحیح عقیدت اولیاء اللہ سے رکھتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے رکھی ہے. امام اعظم کا نام ہے نعمان. نعمان آپ کا نام ہے، اور آپ کے والد کا نام ہے ثابت، اور آپ کے دادا کا نام بھی نعمان ہے. آپ کے دادا، یہ حضرت امام اعظم کا خاندان فارسی نسل تھا. ان کے خاندان میں بادشاہ گزرے ہیں، کوئی غلام خاندان سے نہیں تھے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ غلط سلط بیان کرتے
آپ کے خاندان میں تھے، فارسی نسل تھے، آپ کے دادا زوتی تھے اصل، جب فارسی تھے انہوں ایمان لائے، اور حضرت ان کا نام نعمان رکھا گیا پھر. تو آپ کے دادا مولا علی سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ کے دادا نے اپنا مقام چھوڑ کے کوفے میں آ گئے، کیونکہ مولا کہنا سیدنا علی نے کوفے کو اپنا صدر مقام بنا دیا تھا. وہ ایک بڑی رنج دیدہ اور بڑی جو ہے غم علام حالات ہیں وہ. تو اس لیے مولا علی سے آگے ملاقات کرتے تھے، مولا علی کی قربتوں میں رہتے تھے، مولا علی سے حدیثیں سنتے تھے، مولا علی کی خدمت کرتے تھے. مولا علی کو ایک مرتبہ نوروز جو ہے فارسی لوگ مناتے نوروز، تو وہ عید کا دن ہے ان لوگوں کا، تو اس دن جو ہے بہترین فالودہ اچھی ڈش بنائے. اس زمانے میں فالودہ جو ہے بڑے بڑے بادشاہ کھاتے تھے، ان کے ٹیبل پہ رہتا تھا فالودہ. ایسی ڈش بنا کر حضرت نعمان یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا بہترین ڈش بنا کے مولا کی خدمت میں پیش کرے. مولا بولے کیا ہے، کس خوشی میں لائے ہیں؟ تو بولے حضور آج نوروز ہے، عید کا دن ہے. تو مولا کیا فرمائے، ہمارے لیے تو ہر روز نوروز ہے. بولے تھوڑا چکے مولا ان کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. بڑی محبت کرتے تھے وہ مولا سے، مولا بھی اوپر نظر کرم فرمائے. اس کے بعد جب حضرت ثابت ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے تو کپڑے میں لپٹ کے مولا کے لا کے گود میں دیے. مولا نے حضرت ثابت کو اٹھایا اور دعا دی، اے اللہ تو ثابت کو بھی برکت دے، اس کی اولاد کو بھی برکت دے. وہ مولا کی دعا ہے کہ حضرت امام اعظم پیدا ہوئے. یہ ہے تعلق آل رسول سے. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اہل بیت کا بھی علم ہے، صحابہ کا بھی علم ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ اور علم حاصل کرے اور تمام شہر شہر پھیل کے علم حاصل کرے. یہ خاص بات ہے. مولا حضرت علی سے خاص ان کی دعا وہ دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سرکار عمر فاروق نے جن کو کوفہ میں بھیجا، کوفے میں سب سے پہلا مدرسہ ڈالنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ بڑی شان ہے. عبداللہ ابن مسعود کو لوگ سرکار کے پاس ایسا آتے جاتے تھے، لوگ صحابہ سمجھتے تھے یہ سرکار کے کوئی بیٹے ہیں، رشتے دار ہیں. عبداللہ ابن مسعود بڑی خدمت کرتے تھے، سرکار کے نالے اٹھا کے پھرتے، ایسا اٹھا کے پھرتے تھے. رات ان کے گھر میں جاتے آتے تھے سرکار کے نہیں، بے روک ٹوک. تو لوگ سمجھتے یہ بھی اہل بیت میں سے. اور عبداللہ ابن مسعود کا بہت بڑا علم ہے، اور ان کی تعریف، ان کے علم کے تعریف تو سرکار بھی کرے، صحابہ کرے، حضرت عمر. اس لیے ان کو کوفے میں بھیجے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. انہوں نے وہاں مدرسہ قائم کیا. اس مدرسے میں سے جو فیض حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا. تو جو عبداللہ ابن مسعود رات دن سرکار کے ساتھ رہتے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود کے بعد جتنی حدیثیں تھی کسی کے بعد نہیں تھی، وہ حدیثیں حضرت امام اعظم کو ملی. تو یہ جو فقہ تیار ہوئی ہے رسول پاک کی سنتوں پر ہے. ابھی نہیں بولے نہیں وہ بخاری میں نہیں ہے، ارے عبداللہ بن مسعود سے کے ذریعے سے ان کو ملی نا. سرکار اتنی، یہ آپ کو شاہ سے بتا رہا ہوں یہ باتیں آپ کا ذہن میں رکھیے. کل کوئی خبیث ملا تو پریشان نہیں ہونا، کم سے کم انہیں بدعقیدہ ہے تو گزر نکل جانا، نہیں تو جواب دینا یہ سن کے اور بتا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کیسے متقی پرہیزگار کیسی اعلیٰ شخصیت تھے. آپ بتاؤ ایک بکری مر گئی، آپ معلوم کرے کہ بکری کی زندگی کتنی ہوتی، تو لوگ بولے 7 سال تک رہتی بکری. تو آپ 7 سال تک گوشت نہیں کھائے بکری کا. کیوں؟ بکری ہوئی چوری کہیں، وہ چوری ہو گیا بکنے میں آ جائیں گی، وہ کٹنے میں میرے پاس استعمال میں آ جائیں گی. تقویٰ لے وہ ایسا کوئی کر سکتا؟ کیوں بتا رہا ہوں معلوم؟ اتنا جب تقویٰ مزاج میں ہے تو وہ جب دین کا کام کریں تو اس میں بددیانتی کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارا پورا اطمینان، ہمارا پورا عقیدہ امام اعظم کے قدموں پہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حیدری، یا علی، حسین، یا حسین، غوث، یا غوث، خواجہ، یا خواجہ، جماعت حق جماعت، اہل سنت
नारे इमाम आजम ने बोले, नारे इमाम आजम अबू हनीफा जिंदाबाद। नारे इमाम आजम बोले, लोग बोलते हैं या अबू नारे हनीफा। इमाम आजम या अबू हनीफा, नारे इमाम आजम या अबू हनीफा, नारे इमाम आजम या अबू हनीफा। ये रटे पीटे नारे नहीं, जो नारे तो बना जो करो ना यहाँ इमाम आजम का जलसा हो रहा है, इमाम आजम का नारा नहीं। हाँ। अरे इमाम आजम तो हमारे इमाम है, उनकी पैरवी कर रहे हैं तो हमारी हर चीज इस्लाम की सही हो रही है। ये इमाम आजम की फ़िक़ा को सरकार भी पसंद फरमाए। ये तमाम दलाइल इंशाअल्लाह आइंदा जैसे मैं आपको इब्तदाई हालात हजरत के इसलिए बता रहा हूँ कि हजरत इमाम आदम हनीफा ने इतनी इल्म हासिल करे, इतना तक़वा, इतनी परहेज़गारी, इतना जो है इल्म था आपके पास, और ऐसा जो है आपने तक़वा रात भर नमाज पढ़ते थे और एक रकात में एक कुरान खत्म करते थे इमाम आदम। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। इतने मुत्तकी, इतने परहेजगार शख्सियत, आप बोलो क्या जब उन्होंने फ़िक़ा बनाया, जब कुरान और हदीस से उन्होंने लिए तो क्या उसमें बदनीयती करे होंगे, कोई अपनी बात लगाए होंगे? इसलिए सारे इमामों ने माना उनको, उनकी फ़िक़ा को, और ये सारे इमाम मानते हैं कि फ़िक़ा की बुनियाद रखने वाले, फ़िक़ा के उसूल बनाने वाले, फ़िक़ा के क़वाइद और ज़वाबित, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले ये एहसान है इमाम आदम अबू हनीफा का। अगर वो नहीं करते तो आज मुसलमान किधर गया, उधर के वो खबीसों की सोबत में रहता था। और इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार के दरबार में हाजिर हुए तो कहा, अस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन, या खातिमुन नबीय्यीन, या सय्यदुल मुरसलीन। तो जवाब आया सरकार की बारगाह अक़दस से, मदीना तैयबा में मौज शरीफ से जवाब आया, वालेकुम सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। नारे इमाम आज़म, या अबू हनीफा, नारे इमाम आज़म, या अबू हनीफा, नारे इमाम आज़म, या अबू हनीफा। हाँ, ये ज़ात है हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इसलिए हम उनकी पैरवी करते हैं। आप जा रहे कि चंद औरतें बोले, अरे ये जो आलिम साहब है, ये जो जा रहे नहीं, इन्होंने रात भर नमाज पढ़ते। हजरत सोचिए, अरे मैं तो रात के हिस्से में पढ़ता हूँ नमाज, ये लोगों को ऐसा गुमान हो रहा, उस तारीख से रात भर नमाज पढ़ने लगे। हम जैसे आजकल के रहते हैं, अरे लोग तो तारीख पर अपना सो जाओ। हाँ, ये है इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान। इमाम आदम अबू हनीफा की ये बरकतें, रहमतें हैं, तो उनका जहन, उनका फतन, उनकी अकल इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़ों ने माना। इसलिए तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने फरमाया, अगर अकल के 10 दर्जे हैं तो अल्लाह ने 9 दर्जे अकल के इमाम आदम को दिया है। ये इमाम आदम अबू हनीफा है। तो इमाम आदम अबू हनीफा इतने अक्लमंद थे कि उनके शागिर्द थे इमाम यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़े इमाम हैं, चीफ जस्टिस थे, खुद गरीब थे। इमाम आदम देखो इतने बड़े ताजिर भी थे, रेशमी कपड़ों की कई दुकानें थे, कई दुकानें उनकी थी, एक दुकान नहीं थी, कारखाना था बहुत बड़ा रेशमी कपड़ों का, दुकानें थी। अब वो वाक़यात आप सुन चुके, वो दूसरे में सुनना, अब मैंने बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन सारा पैसा मिस्किनों, गरीबों, यतीमों में खर्च करता। और कई शागिर्दों को अपने पैसों से पढ़ाया। उसकी मिसाल दे रहा हूँ इस बात से। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े इमाम, वो चीफ जस्टिस बने दौरे अब्बासिया। तो वो जो है आपके उसमें आते थे, तो उनकी वादा बहुत गरीब थे, इमाम भी घर के गरीब थे, आपकी वादा को कमाने को भेजते थे। तो इन्हों क्या करते थे, हज़रत अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकारी इमाम आदम की महफिल में बैठ जाते, महीना चल गया, पैसा पैसा। एक रिवायत ऐसी है, मुख्तलिफ रिवायत है, ये रिवायत सुनाओ। तो आवाज़ गुस्से में आ गया, आदमी चीज़ है, बच्चे को महीना भर भेजे, पैसे नहीं आ रहे, कहाँ बैठे थे, कहाँ गए? मैं गए नहीं काम को, मैं काफ़ी तो वहाँ बैठता था हजरत के पास में। ओ गुस्से आ गए, इनको क्या काम है, हमारे बच्चों को बिठा नहीं, हमारे को खाने को खाना नहीं, इनको देखो बच्चों को बिठा आए। गुस्से में आके उनकी बात, गुस्से में आके बोले, क्या है आप बच्चों को जो है भटका रहे, वो करे। अब उनको भटके ही नहीं समझ में आया, मेरा बच्चा काम को गया था, आपके महफिल में बैठता है। आप वो थे इमाम आदम, माई क्यों गुस्से में आ रहे हैं आप?
बच्चा तो तुम्हारा बच्चा बहुत आलिम बनेगा। मैं ये देख रहा हूँ माही तुम्हारा बच्चा एक वक्त ऐसा आएगा कि बादशाह के साथ बैठ के मजे मजे के खाने फालूदा खाएगा। तो बोले वो खातम कहा, वो क्या है पता नहीं, मेरे बच्चों को कमी होना। तो आप बोले अच्छा आपके घर का खर्च कितना है? उन्होंने ज्यादा बोल दिया होगा, जैसा आप 2000 थे 5000 बोल दिए, चुप थे 5000 है। तो बोले 5000 नहीं अम्मा 6000 दे, नहीं बच्चे को पढ़ने दो। तो उम्र भर 6000 रुपये देते रहे। और हजरत अबू यूसुफ रजी अल्लाह ताला को पढ़ाया, इतना पढ़ाया। एक मरतबा बादशाह हारून रशीद के साथ बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस हो गए, और फालूदा मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं बादशाह खिला रहा डाल रहा, आप खा रहे हैं, आंखों से आंसू जा रहे। हारून रशीद पूछा कि ये तो खुशी का मौका है, आपका आंखों में आंसू, आप रो रहे, क्या बात है? हजरत बोले मेरे उस्ताद की बात याद है। मेरे उस्ताद ने मेरी माँ से कहा था कि ये बच्चा बादशाह के साथ बैठ के अच्छे काम खाएगा और फालूदा खाएगा। आज वो पूरा मंजर मेरे उस्ताद। तो इतने बड़े वली थे इमाम आज़म अबू हनीफा, अभी वो वाक़या होने वाला था, और गैब की खबर है कि नहीं है? ये वली है कि नहीं है? बाखबीदा खाली इमाम थे, वो फ़िक़ह के इमाम थे, वो वली नहीं थे। तो मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, इतने बड़े वली थे इमाम आज़म अबू हनीफा कि बड़े बड़े औलिया उनके शागिर्द थे। ये भी ज़हन आप लोग साफ कर लीजिए। ये मैं जो वाक़या सुनता हूँ तो वाक़े में मेरे को भी रोना आ जाता है कि वाक़े में क्या इमाम की फरासत है, क्या इमाम का इल्म गैब है, क्या इमाम की जो है अपने शागिर्दों के साथ मोहब्बत है। आपने इमाम यूसुफ को इतना पढ़ाया कि वो खाजी वक्त हो गए और बादशाह उनको चीफ जस्टिस बना दिया। वो मौका आया तो हजरत इमाम यूसुफ रोने लगे, तो कहने लगे मेरे उस्ताद की मेरे को यह बात याद आई, मेरी माँ से वो फरमाया था, आज वो बात पूरी होकर रही है। तो इतनी नज़र थी गहरी, जब इतनी नज़र गहरी रखेंगे तो क़यामत तक जो फ़िक़ह चलने वाली है उसको जब ईजाद किया हो तो नज़र कहाँ तक पहुँची होगी? इमाम नारे इमाम आज़म या अबू हनीफा, इमाम आज़म या अबू हनीफा, नारे इमाम आज़म या अबू हनीफा। इसलिए आप लोग अपने आप को हनफी कहलाने में फ़ख्र महसूस करो, सीना तान के बोलो खबीसों का था मैं हनफी हूँ, हनफी हूँ, हनफी हूँ। मैं इमाम आज़म अबू हनीफा को मानता हूँ, इतने बड़े इमाम हैं हमारे वो। इसलिए कभी भी ये खबीसों से नहीं घबराना, उनको जवाब देना। और ये जवाब कैसा देना, आप आइए हमारे जलसों में इंशाल्लाह। कल का जलसा मस्जिद हुसैनी, वो फतेह दरवाजे का चौरस्ता है ना, तो आगे बढ़ते ही बाजू गली के अंदर आने के बाद वहाँ पर है वो, इसमें जो लिखा हुआ है वो बंदर बाग, वो तो काका चले जाएंगे बंदर बाग पर, वो कुमारवाड़ी बंदर बाग क्या क्या ही लिख दिए, वो लोग लिखा है लिख दिए। लेकिन सही अवस्था है कि आप जो फतेह दरवाजे के चौरस्ते पे आने के बाद याहिया पाशा साहब की दरगाह को नहीं जाना, बहुत दूर है, उससे बहुत ही पहले एक बाया लेफ्ट में जो है गली जाती, अंदर आ जाओ, बहुत बड़ी मस्जिद है, मस्जिद हुसैनी। वहाँ पर जलसा होगा, तमाम जलसों पे आप शिरकत करेंगे तो आपको मालूमात होना नहीं होना, नहीं क्या खाली गुटखा खा लेते फिरते, क्या सिगरेट आप पीते, शराबियों की सोबतों में बैठना और जाके कोई अपने बुजुर्गों की बात नहीं करना, खाली दरगाह को गए छिले के आगे, क्या मैं गरीब माफ करने गया था, आई को गए उन हनफी थे तो हनफी है कि उनके इमाम की तो जो मजम्मत करा उसका जवाब देना नहीं देना। फिर गरीब माफ पूछे तो क्या जवाब देते, मेरे इमाम की तो उन्हें गालियां देता था, तू क्या कर रहा था? हाँ, ये भी तो सोचो ना, मैं जाने खाली। तो इसलिए अगर गरीब नवाज करने जा रहे हैं तो गरीब नवाज के इमाम की भी तारीफ करना। और जो आप तमाम नौजवान आना, अब मैं तो मुख्तसर से बयान किया हूँ, उनका तकलीद क्या है वो आपको समझ में आएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप नौजवान आप भी जवाब देना। मैं क्या हर गली गली जाके जवाब दूंगा? क्या आलिमा के हर गली गली आप तो देना, आपका दोस्त अगर कोई है, आपका जो रिश्तेदार है तो उसको जवाब देना और उससे कटाव कर देना। हाँ, नहीं गैर मुखलिदों से मिल रहे हैं, वहाबियों से मिल रहे हैं, उनसे मिल, ये कोई खुशी की बात नहीं है। दो दफा फंस जाएंगे बाबा। हाँ, ना उनका पैसा लेना, हम फकीरी में रहना,
जैसा हमारे वासे साहब बोला करते थे अक्सर आके, कितनी मरतबा सुना मेरे को याद नहीं है, हम आके मेरे मामू ऐसे अमीरा है, वो अमरीका है, वो फला है, अमक है, डमक है, मेरे को बोले ये पीरी मुरीदी छोड़ दो, ये लिबास छोड़ दो, ये छोड़ दो। मैं हमारे शमदाबा को बोला हमारे जलसों में अंदर पूरे लिबास के साथ आऊँ, यूँ टोपी पे लेके आ गए, यूँ नहीं है। हाँ महफिल में भी बैठे तो पूरे लिबास है, वासे साहब जैसा पहनते थे बताए लोग वो लिबास। हमको बताना है हम किसके गुलाम हैं। हाँ मैं ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये हरी टोपी पीली, उन लोगों को बोलता हूँ जो ऐसा लिबास पहन के धोखा जाए, मगर हमको तो लिबास पहनना है, बताना है। और अल्लाह ये बात भी याद रखो, नौजवान जब ऐसे लिबास पहनते तो अल्लाह खुश होता है। ये नहीं मालूम है लोगों को, अब लोग क्या है मालूम, लिबास हम पहन ले रहे हैं, अंदर इल्म नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ इल्म भी हासिल करो, लिबास भी पहनो, उस लिबास की लाज रखो। तो मैं शम बाबा को बोला, इन डाल लेके आ जा रही जलसे में, बोला तुम आ रहे नात पढ़ो, तकरीर करो, ऐसा लिबास वासे साहब जो पहनते हैं जलसों में आओ, जैसा जो है कव्वालियों में बैठे हैं या जो दीनी जलसों में जा रहे हैं, तो लिबास के साथ आओ, पूरा बताओ लोगों को कि हम ये मानने वाले, हम गरीब हम जो है ना कौसे पाक के मानने वाले हैं, हम इमाम आदम अबू हनीफा के मानने, जो उनका लिबास है वो लिबास पहनने के अल्लाह हमें उस लिबास के सदक़े में तौफीक अता फरमाए। एक शख्स है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो नकल करता था, अल्लाह उसको भी पकड़ दिया। अब बोले अल्लाह मियाँ कैसे बख्शे आपको, बोले तो उनको छुड़ाता था, तो नकल तो मेरे महबूब की करता था ना, नकल तो मेरे महबूब की करता था। ये नकल समझ के करना नहीं, अकड़ के मेरे हाथ चूमना लोगा, मेरे पैर पड़ना, मेरे को बहुत बड़ा मुर्शद समझना, मेरे को ऐसा करना, मेरे को उठ के खड़े रहना, ये कह लिबासों को पहनो, ये बोलता हूँ। अकड़ के लिए को पहनो, गुलामी के लिए पहनो, तो फिर कामयाबी रहती हमेशा। इसलिए इल्म हासिल करो, इल्म हासिल होता है ये जलसों में बैठने की वजह से। तो कल का जलसा मस्जिद हुसैनी में आप ज़रा तशरीफ लाने की भरपूर कोशिश कीजिए, हर जलसे में आइए, पूरे जलसों में आइए, और आखिरी जलसा हमारा जामे अफजलगंज में होगा इतवार के दिन, उसमें भी आप सुबह 10 बजे आइए। आप अगर जल्दी आए तो अच्छी बातें सुनने में मिलती, बयान कर सकते हैं हम खुल के। आप लोगों को समझाना मकसद है बाबा, तेजाज को देखना है, आप नौजवाना समझ गए और इन पकड़ों को जवाब दिए तो वही हमारी तकरीर कामयाबी है। आप हमारे को जो है 10 लाख रुपए दिए तो खुशी की बात नहीं है, लेकिन एक पकौड़े को जवाब दिया तो बहुत खुशी की बात है। उनके पैसा नहीं देना, उनकी दौलत नहीं देना, उनके पास जाना नहीं, उनसे बैठक करना। हम मैं वासे साहब की बात सुना रहा था, वासे साहब कितनी मरतबा बोले मेरे सामने नहीं मालूम, जब जिक्र निकलता बोलते मेरे मामू बहुत पैसे वाले हैं, ऐसे है वैसे, सगे मामू आप पैसे भी नहीं है दूर के, वो है ये है, मगर उन लोग मेरे को बोले ये लिबास नहीं पहनना और ये पीरी मुरीदी नहीं करना, छोड़ दो। तो मैं बोला उनसे, ये जुमला उनका पैटर्न है, मैं बोला मैं सड़क पे अपने बच्चों को लेकर सो जाऊंगा लेकिन तुम्हारी दौलत पे थूकूंगा भी नहीं। तो करके बताए, इधर से ऐसी तंगी में गुजार दिए, अब फिर उनका से पैसे लेना, वो करना, कितनी उनकी खिलाफ जाना है, उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाना है। अगर कोई इनका कोई भी करे ऐसा, उनके अरे उन्हें अरे कह के मामू हाँ, कह के खाला है, कुछ न कोई काम नहीं आते, काम अकीदा आता है। सरकार गौस और ख्वाजा की निस्बत काम आती, अल्लाह कैसी भी जिंदगी गुजार देता। अब मियाँ जाके देखो सड़क पे लोग सर्दी में अखबार ओढ़ लेके सो रहे, जिंदगी गुजर रही नहीं गुजर रही उनकी। हाँ क्या उन मामूओं से खालों से पैसे ले रही, हाँ जिंदगी कैसी भी गुजर जाती, हाँ कैसा भी। लेकिन ये बदअकीदों की चाय तो चाय, पानी नहीं पीना उनके घर का, प्यास भी लग रही तो मर जाना बेहतर है, उनके बखीजे का पानी नहीं पीना। इस पे अगर हम रहेंगे पाबंद तो फिर अल्लाह हमारी मदद फरमाए। आप ये करके देख लीजिए, क्योंकि इमाम आज़म अल्लाह के महबूब है, रसूल के महबूब है, औलिया के महबूब है, इसलिए उनके मुखालिफ को जवाब देने से अल्लाह रसूल राजी हो जाते हैं। इसलिए हम ये जलसे रखते हैं, ये बातें आप तक पहुँचाते हैं। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया जो इतनी देर हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए तशरीफ़ फरमाए। मैं जनाब सैयद मोहम्मद अलीम नक्शबंदी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने मकान में अपने वालिद की रूह को सुकून पहुँचाने के लिए और अपने वालिद की रूह को खुश करने के लिए जलसा, उन्होंने रहते तो बहुत खुश हो जाते थे। उन्होंने रात के 3 बजे भी मैं बैठा तो तकलीफ करो बोलते थे, मैं बोलता लोग बेजार हो जाते हैं, हो जाए तो बेजार बोले। मैं एक दिन आए घर पे मेरे, मैंने नाको करा होते थे 2 बजे 3 बजे तकलीफ करने का